پھر پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ مختلف ہے، ان کے سٹونز، ان کے پتھر اور ان کا سٹرکچر، ان کی ساخت وہ مختلف ہیں، کچھ خشک ہیں، کچھ جو ہے نا سبزے والے ہیں، کچھ پہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے کلرز مختلف ہیں، کہیں پہ سنگ مرمر ہے، کہیں پہ کچھ اور قسم کے سٹونز ہیں۔ تو ان چیزوں میں غور اور فکر کرنے سے ایک عظیم ہستی کی طرف، ایک دانا اور حکیم ہستی کی طرف، ایک بہت بڑے سانے کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں غور اور فکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کی، اس کے خالق کی اور اس کو پیدا کرنے والی اور اس نظام کو چلانے والی ہستی کی طرف ان کو رہنمائی ملتی ہے، اور ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا غور و فکر کیا جائے اتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے اتنی انسان کے اندر خشیت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ جو علم والے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم صحیح وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، اور جس علم سے اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو تو گمراہی ہے، کیونکہ اس آیت میں جو اصل شرط بیان کی گئی ہے علم کے ساتھ وہ اللہ کا ڈر ہے، کہ اگر وہ پیدا ہو تو علم صحیح ہے، اور اگر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو صرف علم کے اندر مہارت پیدا کرنے والے علماء نہیں، بلکہ اصل میں علماء وہ ہیں جن کے اندر خشیت ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو علم آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور جو علم اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے تو وہ گمراہی ہے۔